بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر فرینڈس فورم راؤنڈ ٹیبل 3 ایئر کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. کلاس 9 لیکچر نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لاسٹ لیکچر میں ہماری گفتگو مسئلہ نمبر 19 کے اندر ختم ہوئی تھی، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. 19 میں یہ بیان ہوا تھا کہ اگر نجس چیز کو کور پانی سے متصل نل کے نیچے دھوئیں گے تو اگر اس چیز سے گرنے والا پانی یعنی جو دھون کہلاتا ہے کور سے متصل ہو، اس میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ بھی پیدا نہ ہو اور نہ ہی اس میں عین نجاست کی آمیزش ہو یعنی خود عین نجاست بھی موجود نہ ہو، تو وہ پانی وہ دھون پاک شمار کیا جاتا ہے. یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 21. اگر پانی کی مقدار ایک کر کے برابر ہو اور بعد میں شک ہو کہ آیا یہ کر سے کم ہو چکا ہے یا نہیں، تو اس کی حیثیت ایک کر پانی کی ہی ہوگی، یعنی وہ نجاست کو پاک بھی کرے گا اور نجاست کے اتصال سے نجس بھی نہیں ہوگا. اس کے برعکس جو پانی ایک کر سے کم تھا، اگر اس کے مطابق شک ہو کہ اب اس کی مقدار ایک کر کے برابر ہو گئی ہے یا نہیں، تو اسے ایک کر کے برابر ہی ایک کر سے کم ہی سمجھا جائے گا. یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اس مسئلے کو قاعدے کی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ مختلف جگہوں پر یہ قاعدہ کام آتا ہے کہ جس میں ایک پہلے والی حالت آپ کی ہے جس کو آپ یقین کہتے ہیں، ایک اس کے بعد والی حالت ہے جس کو آپ کہتے ہیں شک. مثلا یہاں پر دو مثالیں دی ہیں آپ کو کہ اگر پانی کی مقدار ایک کر کے برابر ہو، یہ کیا ہے آپ کو یقین، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ ایک کر سے زیادہ پانی ہے ہی ہے. اب اس میں سے آپ نے استعمال کرنا شروع کیا. اب جو استعمال کرنا شروع کیا تو اب آپ کے ذہن میں ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کر سے کم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. اگر ایک بالکل ایگزیکٹ ایک کر تھا اور آپ نے استعمال کیا تو آپ کو 100% یقین ہو گیا کہ اب وہ کر سے کم ہو ہی گیا، اس لیے کہ وہ ایک قطرہ بھی کم ہوتا تو کر سے کم ہو جاتا اور ہو گیا. یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کر سے کہیں زیادہ پانی تھا، 2 3 4 5 کر پانی تھا، یا بڑے ٹینک کے اندر پانی تھا، یا سوئمنگ پول میں پانی تھا. اب اس پانی کی مقدار کر سے کہیں زیادہ تھی، اب آپ نے استعمال کرنا شروع کیا. اس کی پریکٹیکل مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے گھر میں لگے ہوئے ٹینک اگر کر سے زیادہ ہوں، یا آپ کے بلڈنگ میں لگے ہوئے ٹینک کے جو یقیناً کر سے زیادہ ہوتے ہیں، ان پانیوں کے بارے میں کہ جب ٹینک بھرتا ہے تو یقیناً کر سے کہیں زیادہ پانی ہوتا ہے. اب استعمال ہونا شروع ہوا، اب ہر گھر میں استعمال ہو رہا، ظاہر ہے وہ ٹینک صرف آپ کے گھر میں تو نہیں آ رہا، ہر گھر میں استعمال ہونا شروع ہوا. اب آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ اب اس میں کر پانی بچا ہوگا یا کر سے کم ہو گیا ہوگا. تو اس شک کی صورت میں اس مسئلے کا فائدہ نظر آتا ہے. پہلے یقین تھا، اب شک ہے. پہلے یقین تھا کس چیز کا؟ کر کا. شک ہے کس کا کہ کر سے کم ہوا یا نہیں. تو شریعت آپ کو یہ فائدہ دیتی ہے قانون کے تحت کہ آپ کو اب چونکہ شک ہے تو شک کی پرواہ نہ کریں، پچھلا جو یقین تھا اس یقین پہ باقی رہیں. یعنی پہلے یقین تھا کر کا تو آپ سمجھیں کہ کر ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ انسان جا کر دیکھ لے، نہ ناپ لے، چیک کر لے. ہم اس چیک کرنے کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم بات کریں قاعدتاً کیا ہوگا. تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ ایک کر پانی کی ہی ہوگی. یعنی وہ نجاست، اگر جب کر پانی کی خصوصیات اب تک جو ہم نے پڑھی ہیں، وہ نجاست کو پاک کرنے کے اعتبار سے خاص احکام رکھتا ہے. نجاست کے متصل ہونے سے، یعنی اگر کر پانی میں نجاست گرے گی تو وہ فوراً جب تک رنگ و ذائقہ تبدیل نہ ہو تو نجس نہیں کرے گی. تو وہ تمام خصوصیات وہ کر والی اس کے اندر چلیں گی. اس کے برعکس جو پانی ایک کر سے کم تھا، اب اس کے متعلق شک ہو رہا ہے کہ اب کر کے برابر ہو گیا ہے. مثلا ٹینک فل کر رہے تھے آپ، اب ٹینک فل کرتے 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 پہلے تو کر سے کم تھا، یقیناً ٹینک سٹارٹ کیا تھا تو کر سے یقیناً کم تھا. اب وہ ٹینک فل کرنا شروع کیا، بھرتے 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 اس مقام تک پہنچے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پورا کر ہو گیا ہوگا یا نہیں ہو گیا ہوگا، ایک کر ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا نہیں ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو ایسی صورت میں اب آپ کو جب تک یقین نہیں آ جاتا کہ یہ ایک کر کمپلیٹ ہو گیا ہے، یعنی جب تک آپ کو یقین نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اس کو کر سے کم ہی سمجھیں گے، یعنی قلیل پانی ہی تصور کریں گے. یعنی کیا ہوگا؟ یعنی یہ ہوگا کہ جب تک آپ ٹینک فل کرنے کے بعد یقین پر نہیں پہنچ جاتے کہ ہاں اب
کور یہاں تک ہونا تھا وہ کور سے زیادہ ہی میں نے پانی بھر دیا ہے، یا کور تک 100% میں نے پانی بھر دیا ہے. جب تک یقین نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کور سے کم ہی سمجھا جائے گا. جب کور سے کم سمجھا جائے گا تو کیا ہوگا، اگر اس دوران میں جب تک آپ کو یقین نہیں آیا اس سے پہلے اگر اس نجاست سے یہ پانی مل جاتا ہے تو سب کا سب نجس کر دے گا. اور اسی طریقے سے اگر یہ پانی اگر کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہو تو قلیل پانی کے احکام کے اعتبار سے استعمال ہوگا، کور پانی کے احکام کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوگا. یہ ہو گئی ایک بات. خلاصہ گفتگو یہ کہ جو پہلے والا یقین تھا اس یقین کو جاری رکھیں گے، اور یقین کے بعد آنے والی شک کی کیفیت کو آپ پہلے والے یقین کی طرف پلٹا دیں گے. مسئلہ نمبر 22، پانی کا ایک کور کے برابر ہونا دو طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے. پانی کیسے کور ثابت ہوگا، کیسے آپ اس کو شریعت کے اعتبار سے ثابت کریں گے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کو خود اس بارے میں یقین یا اطمینان ہو. آپ نے خود دیکھ لیا، خود آپ نے اندازہ لگا دیا، خود آپ نے اس کو میجرمنٹ چیک کر لی، خود اس کو کسی بھی طرح سے آپ کو یقین آ گیا کہ یہ پانی کور ہے، تو پھر آپ کے لیے وہ کور ہے. تو ایک سمپل چیز کسی بھی چیز کو یقین یا اطمینان تک پہنچانے کے لیے تو یہی ہوتی ہے کہ انسان خود چیک کرے، خود اطمینان حاصل کرے، خود یقین حاصل کر لے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کور ہے یا نہیں. تو یہ تو ایک بات. دوسری بات کسی پانی کا کور ہونا، دوسرا شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل مرد اس بارے میں خبر دیں. بس دو عادل مردوں کی گواہی یہ بھی شریعت میں بہت ساری چیزوں کو ثابت کرتی ہے. مثلا اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو تو چیک کر کے ثابت نہیں کر سکتے. مثلا ٹینک ہے، بلڈنگ کا ٹینک ہے، یا کسی جگہ سے آنے والا پانی ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ کسی جگہ سے متصل. اب ہر بلڈنگ کا ٹینک چیک کرنے نہیں جاتا ہے کوئی انسان. ہر جس گھر میں آپ جا رہے ہیں اس گھر کے اندر آپ جا کر اس گھر کے مالک مکان سے یا کسی سے ہر چیز کو خود چیک کر کے حاصل نہیں کر سکتے اطمینان یا یقین. تو اب کیا ہوگا، آپ اس کو کور سمجھیں گے یا قلیل سمجھیں گے؟ تو ہر جگہ پہ خود تو اطمینان حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ دوسرا طریقہ کام آتا ہے. اس کا طریقہ ایک پہلا اسٹیپ یہ بتایا کہ دو عادل مرد اگر اس بارے میں گواہی دیں، دو عادل مرد کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پانی کور ہے، تو کافی ہے. ان دو عادل گواہوں کی گواہی سے اس پانی کو آپ کور سمجھیں گے. کور سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کور کے احکامات سارے کے سارے اس پر جاری ہو جائیں گے. البتہ اگر ایک عادل یا قابل اعتماد شخص یا وہ شخص جس کے اختیار میں پانی ہے اگر پانی کے کور ہونے کی اطلاع دے جبکہ اس کی خبر پر اطمینان نہ آ سکے تو اس پر بھروسہ کرنا محل اشکال ہے. یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک عادل خبر دیتا ہے یا ایک قابل اعتماد آدمی وہ بیان کرتا ہے یا وہ شخص جس کے اختیار میں پانی ہے وہ اگر کہہ دیتا ہے تو اس صورتحال میں اب یا تو آپ کو اس پانی کے بارے میں جو اطلاع دی گئی ہے یا تو اطمینان ہو جائے گا یا اطمینان نہیں ہوگا. اگر اطمینان نہیں ہوا، اگر پانی کی کور ہونے کی اطلاع دے جبکہ اس کی خبر پہ اطمینان نہ آ سکے، اگر اطمینان نہیں ہو رہا کہ نہیں مجھے ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کو کور کا پتہ ہی نہیں ہے، یا اس کو مثال کے طور پہ اس نے خود چیک ہی نہیں کیا، یا اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز، عادل ہے لیکن انفارمیشن کی کمی ہو سکتی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا لیکن غلط فہمی تو ہو سکتی ہے نا. قابل اعتماد ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس نے چیک کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ ایک احتمال آ سکتا ہے. یا وہ شخص جس کے اختیار میں پانی ہے وہ کہہ رہا ہے لیکن مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. اگر اس کی خبر پہ اطمینان نہ آ سکے تو اس پر بھروسہ کرنا محل اشکال ہے. محل اشکال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احتیاط واجب کے بنا پر اس کو کور نہیں سمجھا جائے گا. محل اشکال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کور سمجھنے کے لیے آپ کا یہ والا طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوگا اور اس طریقے سے آپ کسی اس پانی کو کور نہیں سمجھ سکیں گے. کور نہیں سمجھ سکیں گے مطلب یہ ہے کہ کور کے جتنے احکامات اس پر جاری ہوتے ہیں وہ احکامات اس پر بار نہیں ہوں گے. یہ ہو گیا مسئلہ کور پانی کے ثابت ہونے کا. اب مسائل شروع ہوتے ہیں قلیل پانی کے. قلیل پانی کسے کہتے ہیں یہ پہلے بھی بیان ہوا تھا. مسئلہ نمبر 23، ایسے پانی کو قلیل کہتے ہیں جو زمین سے نہ اگلے اور جس کی مقدار ایک کور سے کم ہو. زمین سے نہ اگلے کا مطلب وہی کہ چشمہ یا کوئی اور ایسی چیز کہ جو زمین سے ابلنے والے پانی ہوتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، وہ نہیں ہے، اور جس کی مقدار ایک کور سے کم ہے.
یعنی نارمل جو پانی ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے، اگر اس کی مقدار 1 کور سے کم ہو تو وہ پانی قلیل شمار کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 24، اگر قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز اس پر گرے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ یہ پہلے بھی ذیل کلام میں آیا تھا کہ جیسے ہی قلیل پانی کے اوپر کوئی نجاست گرے یا قلیل پانی اور نجاست ان دونوں میں جیسے ہی ملاپ ہوگا، جیسے ہی ایک دوسرے سے ملیں گے، ٹچ ہوں گے، قلیل پانی نجس ہو جائے گا۔ ان دونوں میں اب کوئی فرق نہیں ہے کہ یا تو کوئی نجاست قلیل پانی پہ گرے تب بھی نجس، پانی نجاست پہ گرے تب بھی نجس، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ اگر پانی نجس چیز پر اوپر سے گرے تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز سے ملے گا نجس ہو جائے گا، اور جتنا حصہ اس نجس چیز سے نہ ملے پاک رہے گا۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں ایک اسپرے باٹل تھی، زمین کا ایک حصہ نجس تھا، باقی حصہ پاک تھا، آپ نے اسپرے کیا تو جتنا حصہ نجس جگہ پہ لگا وہ پانی نجس ہو گیا، جتنا حصہ پاک جگہ پہ لگا وہ حصہ پاک رہے گا۔ یہ اس کی ایک آسان ترین مثال ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قطرہ قطرہ آنے والا پانی یا جو بھی جتنا بھی نجاست سے ملنے والا پانی ہوگا یا نجس جگہ سے ملنے والا پانی ہوگا وہ پانی نجس ہوگا، اور جو نجاست سے یا نجس جگہ سے نہیں ملتا وہ پانی پاک رہے گا۔ مسئلہ نمبر 25 کے اندر فرماتے ہیں کہ جو قلیل پانی کسی چیز پر عین نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا جائے تو ان مقامات پر جہاں نجس چیز ایک بار دھونے سے پاک نہیں ہوتی وہ نجاست سے جدا ہونے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے اس سے جدا ہونے کے بعد بھی احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کور پانی کے دھون سے متعلق مسئلہ پڑھا تھا، اسی طرح کا مسئلہ یا قلیل پانی کے دھون کا بھی ہے۔ یعنی قلیل پانی سے اگر کسی چیز کو پاک کر رہے ہیں تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، تفصیلات بعد میں ان کی تفصیلات جب آئیں گی تب آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی اب تفصیل بیان کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ یا تو یہ ہوگا کہ قلیل پانی سے اگر کسی چیز کو پاک کر رہے ہیں، مثلا کپڑے کو پاک کر رہے ہیں، تو اگر ان مقامات پر جہاں نجس چیز ایک مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی، مثلا 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے جہاں پر، یعنی 2 مرتبہ دھلیں گے تب ہی وہ چیز پاک ہوگی یا وہ کپڑا پاک ہوگا یا وہ جگہ پاک ہوگی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، تو وہ نجاست سے جدا ہونے کے بعد قلیل پانی کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عین نجاست دور کرنے کے لیے پانی ڈالا، یہ فرسٹ ٹائم والا پانی تھا، ابھی سیکنڈ ٹائم دھونا باقی ہے، تو کیا ہوگا، یہ فرسٹ ٹائم والا پانی جیسے ہی وہاں سے دھو کر آگے نکلے گا یہ پانی نجس شمار ہوگا۔ اب ایک مرتبہ اور دھونا باقی ہے، اس کی بات ابھی بیان نہیں کی، ٹھیک ہے، تو یہ پہلی مرتبہ ڈالا جانے والا پانی جو دو مرتبہ میں چیز کو پاک کرنے والا ہے اس پانی کو یہاں پر نجس شمار کیا گیا، یہ پہلا پوائنٹ۔ اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے، مثلا خون لگا تھا ہاتھ پر، آپ نے عین نجاست تو الگ ہو گئی، وہ صاف ہو گیا، اب پاک کرنے کے لیے اس پر پانی ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ قلیل پانی اس جگہ پر جیسے ہی ٹچ کرے گا اور ٹچ کرنے کے بعد جیسے ہی نکلے گا تو وہ کہلائے گا دھون، جو ہاتھ دھو کر یا اس چیز کو دھو کر آگے نکلا ہے، چونکہ سارا کا سارا قلیل پانی ہے، یعنی پہلے بھی قلیل تھا اب بھی قلیل ہی ہے، تو اس سے جدا ہونے کے بعد چاہے وہ ہاتھ تھا، کوئی چیز تھی، کپڑا تھا، کوئی بھی چیز تھی، اس سے جدا ہونے کے بعد احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے۔ یعنی خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ نجاست دور کرنے والا پانی وہ بھی نجس ہے، اور نجاست دور کرنے کے بعد جو سیکنڈ ٹائم والا پانی ہے جو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جا رہا ہے وہ بھی احتیاط لازم کی بنا پر نجس شمار کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔